السلام علیکم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تھے۔ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ رب العزت بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اسے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہمارا ہے، 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا۔ جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اسی پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جب کہ اس خستہ حال کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ اے اونٹ جا، تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالی قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس نے پھر کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے درمیان جنگ جدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اللہ رب العزت سے مانگی تھی۔ پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ محترم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں جو لکھا ہے آج وہ بالکل سچ نظر آ رہی ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑایا تو ہم نے دیکھا کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہیں۔ فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان کا کیا ہے اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا۔
ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، پھر قواریت کو ختم کر کے ایک امت بن جائے اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دے۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔